يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود كتاب فضائل العلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالعموم و بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک علیہ. محترم سامعین کرام، 11 یا 12 مہینے بعد مدارس، اسکول، کالج، یہ ساری چیزیں پھر سے کھلی، پڑھائی شروع ہوا. لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر، کوئی کالج کے اندر، کوئی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن دلوا رہا ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان، جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دین علم کی دوری. اور آج ہم مسلمان قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کے علم کو چھوڑ کر، دین اسلام کے علم کو چھوڑ کر، جو علم، جو نالج اور جو آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس سے کیا نقصان ہے. محترم سامعین کرام، معاشرے اور سماج کے اندر اگر جاہلیت ہو جائے، اگر آدمی قرآن پڑھنا چھوڑ دے، اگر آدمی قرآن کو ترجمے کے ساتھ اس کا معنی اور مطلب اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دے اور قرآن سے دوری بنا لے، اگر آدمی حدیث کے علم سے دوری بنا لے، حدیث سے دور ہو جائے، اسلام اور توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو جائے، جاہلیت کے گڑھے میں گر جائے، تو آدمی کا نہ زبان صحیح ہوتا ہے،
نہ بات کرنے کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، نہ آدمی صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کا اخلاق دوسرا ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر دوسرا ہوتا ہے، اس سے معاشرے اور سماج کے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اگر آدمی جاہلیت کے راستے پر چلے، جاہلیت میں ڈوبا رہے، تو آدمی کی زبان سے، آدمی جب اپنے زبان کو کھولے گا تو صرف اپنے زبان سے جھوٹ بولے گا، گالی دے گا، بد زبانی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بڑوں سے چھوٹوں سے کیسے بات کیا جاتا ہے نہیں کر پائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ آج انسان، ہم اور آپ انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، چیونٹی، چڑیا، پرندے، یہ سارے یہ جانور، بہت ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا، لیکن ان سارے مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین مخلوق انسانوں کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتو، میں دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اے فرشتو، دنیا کے اندر نیا خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، قالوا نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ، کیا تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے، کیا تیری تعریف کرنے کے لیے، کیا تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ فرشتوں نے سوال اٹھایا، اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ، کیا تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں، آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں جان، روح پھونکی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو وہ نام، وہ اسماء بتا دیے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے فرشتوں، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو حاضر کر دیا اور کہا، اے آدم، فرشتوں کے سامنے نام گنواتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو نام سکھلایا تھا، جو علم دیا تھا، وہ سارے علم حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے پڑھتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو مان لیا، لیکن ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ کہا، اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے اللہ، یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ اونچائیوں پر رہتی ہے اور مٹی، زمین، یہ گندی مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں۔ انی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے اسے بھگا دیا۔ بہرحال میرے بھائیو اور دوستو، فرشتے بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے فرمان کو ماننے والے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنے والے، فرشتوں سے بھی افضل اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو قرار دے دیا، اور آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔
قرآن کریم کا پہلا پارہ، پہلی آیت، پہلا حرف، پہلا لفظ اللہ رب العالمین نازل کر رہا ہے۔ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین آئے، کہا اقرا، اے نبی پڑھیے، اے نبی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے نے زور سے دبایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں بند ہو گئی، اللہ کے نبی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، فرشتے نے دبایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر چھوڑا، کہا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، پھر کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، قرآن کا پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے امت محمدیہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اقرا، پڑھو، علم کے بارے میں، نماز کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت قرآن کریم کی جو نازل کر رہا ہے وہ علم کے بارے میں، اقرا، پڑھیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو، آدمی اگر جانتا نہیں ہو تو آدمی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کر پائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے وہ نہیں جان پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم اور آپ ایک حافظ کو، ایک عالم حدیث کو، ایک عالم قرآن کو معمولی سمجھتے۔ کیا ایک چھوٹا سا بچہ حافظ ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے؟ ادھر آ، یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، ادھر آ رے، یہ وہ ریٹے کر کے بات کرتے۔ ایک حافظ کی کیا حیثیت ہے لوگوں کے سامنے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ اگر نہیں جانتے ہیں تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پردھان منتری ہے، جو حاکم ہے، جو چودھری ہے، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ ہے، مال و دولت والا ہے، امیر ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان عزت والا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس روپیہ اور پیسہ زیادہ ہو، جو کسی عہدے پر فائز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کا سب سے بہتر انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے رہے آپس میں کہ مال و دولت والا آدمی عزت کے لائق ہے۔ ایک آدمی اگر حافظ قرآن ہے، ایک آدمی اگر حدیث کا علم رکھتا ہے، ایک بچہ اگر قرآن کا علم رکھتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے۔ ایک حدیث کے اندر ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3661۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دین علم کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت والا قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو قرآن پڑھنے کے لیے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، جو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں چلتا ہے، فرشتے اس کے احترام میں
اس کی عزت میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی چل رہا ہے، ایک پردھان منتری جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک حافظ قرآن اگر جا رہا ہو تو، ایک عالم اگر جا رہا ہو تو اسی راستے سے، ایک حدیث کا جاننے والا جا رہا ہو تو کہیں گے کہ ابھی وہ سامنے سے سلام کرے۔ ایک مولوی صاحب مجھے سامنے سے سلام کریں گے، جواب دوں گا۔ ایک امیر آدمی جا رہا ہے، اس سے خود سلام کر رہے ہو۔ ایک نیتا جا رہا ہے، اس سے خود سلام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایرے گیرے نتھو خیرے کی حدیث نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ کون؟ تاجدار مدینہ، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، فرماتے ہیں کہ اے لوگو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ جب ایک عالم، جب ایک حافظ، جب ایک قرآن کا جاننے والا، حدیث کا جاننے والا چلتا ہے تو اس کے احترام میں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا بس نہیں ہے، فضیلت اتنا نہیں ہے، اور فضیلت فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے، سارے مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے، ایک حافظ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہے۔ ایک چیوٹی جو اپنے بل کے اندر ہے، وہ بھی ایک عالم کے عزت و احترام میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ اس سے زیادہ اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور فضیلت کیا چاہیے؟ مسلمانوں، اے نام نہاد مسلمانوں، ایک حافظ کو، ایک عالم کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ آسمان کے اندر جتنے مخلوقات ہیں اور زمین کے اندر، بلوں کے اندر چیوٹیاں بھی، پانی کے اندر مچھلیاں بھی، پرندے بھی، جانور بھی، سارے مخلوقات ایک عالم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح رات کے اندر آسمان میں ستاروں کے درمیان ایک چاند ہوتا ہے اور ستاروں سے زیادہ چمکتا ہے، اس کی فضیلت ستاروں سے زیادہ ہے، اسی طرح دنیا کے اندر جو عبادت کرنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سب سے بہترین عالم ہیں، حافظ ہیں، قرآن کے جاننے والے۔ عابدوں میں سب سے زیادہ فضیلت عالم کی ہے، عالم دین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اے لوگو، جب نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تمہیں جن کی اطاعت کرنی ہوگی، جن کے باتوں کو ماننا ہوگا۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ دنیا کے اندر آدمی رہتا ہے، مالدار ہے، پیسہ اور روپیہ زیادہ ہے، گھر ہے، اولاد بھی ہیں، مر جاتا ہے، چلے جاتا ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں اولاد، وہ اس کے مال و دولت کو لے لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی کا جو ورثہ ہوتا ہے، وراثت ہوتا ہے، وہ مال و دولت ہے، اولاد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کے ورثہ، نبیوں کے وارث مال و دولت نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ مال و دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، ایک عالم ہے، ایک عالم، نبیوں کے وارث عالم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ جس نے جو عالم دین ہو گیا، جس نے دین کا علم حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے ایک عالم کی فضیلت، ایک حافظ کی فضیلت۔
آج لوگوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر تربیت اولاد کے تعلق سے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج لوگ مدرسوں کے اندر لوگوں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں۔ کوئی کالج کے اندر اپنے بچوں کو انگلش پڑھوانے کے لیے، کوئی وہاں جہاں انگریزوں کا علم دیا جاتا ہے، جہاں یہود و نصارہ کا جو علم ہے وہ دیا جاتا ہے، آج لوگ وہاں بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج نتیجہ یہ ہے مسلمانوں کے گھر میں دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے گاؤں میں، کہ بچہ گالی، زبان پر گالی، بڑے کے ساتھ احترام، بڑے سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے۔ آج ایک بچے سے پوچھو کہ قرآن کا فلق، سورۃ الفلق سنا دو، سورۃ الاخلاص سنا دو، سورۃ الکوثر سنا دو، نہیں آئے گا، نہیں آتا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، قرآن کا علم نہیں سکھلایا۔ آج ہم اور آپ نے بچے سے پوچھو 2-4 منٹ 5 منٹ گالی دے، زبان سے بد زبانی کر، بچہ سانس نہیں روکے گا، گالی دیتا رہے گا۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ ایمان والوں کے، اسلام والوں کے بچے ہیں، گالیاں جانتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج جہالت ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پنپ رہی ہے، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے دلوں کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھلانا چھوڑ دیا ہے۔ آج بتاؤ، اتنا بڑا گاؤں ہے خالصہ بغلامہ، اتنے سارے مسلمان ہیں، پورا گاؤں مسلمان، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پوچھو، پورا گاؤں مسلمان ہے، سب اہل حدیث ہیں، پوچھو کتنے عالم ہیں، کتنے حافظ ہیں، کتنے حافظ قرآن ہیں؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مسلمانوں۔ ہر گھر کے اندر حافظ بناؤ، عالم بنواؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اللہ کی قسم گاؤں سدھرے گا، گاؤں کی اصلاح ہوگی، گاؤں کے لوگ اتحاد قائم کریں گے آپس میں۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ آج لوگ جیسے ہی 7-8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا بس پڑھاتے ہیں مدرسوں کے اندر، آ گیا قرآن تھوڑا سا پڑھنا، بس چھوڑ دیے، کہاں جاؤ بیٹا، ممبئی کے اندر کمانے کے لیے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کے گاؤں کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیو اور دوستو، اگر تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ اگر بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ تو اس کی فضیلت کیا ہے، تو آج تم وہاں پر جہاں یہود و نصارہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انگریزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، کردار اور انگریزوں کی تربیت بتائی جاتی ہے، وہاں نہیں بیچتے۔ ایک حافظ کی فضیلت جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک حافظ کے ماں باپ، ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جنت کا تاج پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ حافظ کے ماں اور باپ کی فضیلت ہے۔ اور حافظ کی فضیلت کیا ہے وہ تو ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور قرآن کی جو آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، جو فرشتہ لے کر آیا وہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، جس امت پر نازل ہوئی وہ خیر امت، تمام امتیوں میں سب سے افضل۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کل قیامت کے صبح تک اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ کہا قرآن کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت بیان کی، قرآن کا مقام بیان کیا،
اور جس کے دل میں پورا قرآن چلا جائے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کروں گا کل قیامت تک، اور جس کے سینے کے اندر قرآن کی پوری آیت گھس جائے، داخل ہو جائے، اسے آتا ہو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن سے دور بھاگتے ہو، اسی لیے آج ذلیل ہو، رسوا ہو، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو مسلمانوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن بن کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پر عمل کرتے تھے، اپنے بچوں کو عالم دین بناتے تھے، اسی لیے وہ معزز تھے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، آج قرآن کی تعلیمات کو آج ہم نے بھلوا دیا ہے۔ آج قرآن دیکھو تو گھروں کے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اگر آدمی سے پوچھا جائے کہ کتنے مہینہ ہو گیا قرآن نہیں پڑھے ہو، جواب دیں گے 1 سال ہو گیا ہے، قرآن ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ رمضان آتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے، بس 12 مہینے میں 1 مہینہ قرآن پڑھو، کیسے مسلمان ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کی تعلیمات اپنے بچوں کو دو، ہر گھر میں حافظ قرآن بنواؤ، عالم دین بنواؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔